بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور اس کا ترجمہ ہے اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک یہ مشکل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو میری طرف جھکتے ہیں۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں نے یہ بات کی تھی کہ اسلام کا کوئی آسان ورژن نہیں ہو سکتا، ایک ایسا ورژن جس میں آپ اپنی خواہشات کی بھی عبادت کرو، آپ وہی کام کرو جو آپ کا دل چاہتا ہے، اور ساتھ آپ اپنے آپ کو ایک مسلمان کہلاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام میں اتنا زیادہ سٹرگل کرنا ضروری کیوں ہے؟ اللہ نے اسلام کا راستہ اتنا مشکل کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ اسلام کا سینٹر ہی جہاد ہے، اسلام کا مطلب ہی جہاد ہے۔ اگر آپ اسلام میں سے جہاد کو نکال دیں گے تو پھر پیچھے اسلام ہی نہیں بچے گا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نیگیٹو ایموشنز کے خلاف جہاد کرنا، اپنے غصے کے خلاف جہاد کرنا تاکہ آپ لوگوں کو معاف کر سکو۔ بلکہ اگر آپ اسلام کے 5 پلرز کو دیکھیں گے، ہر پلر ہی سٹرگل کے بارے میں ہے، جہاد کے بارے میں ہے۔ مثلاً اپنے تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے نماز پڑھنا اور یہ کام دن میں 5 دفعہ کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ رمضان میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا جب آپ کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنی دولت اور مال میں سے لوگوں کو دینا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، اور سب سے بڑا جہاد تو ہم حج میں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام میں سے عبادت کو نکال دیں گے اور فیصلہ یہ کریں گے کہ ہم اللہ کی عبادت اور اپنی خواہشات کی عبادت کریں گے، ہم وہ ریچولز فالو کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے ان کو ہم اگنور کریں گے۔ ہم اللہ کے کچھ حقوق مانیں گے اور کچھ حقوق جو ہم نہیں ماننا چاہتے ان کو ہم اگنور کریں گے۔ یہ سب کچھ کرنے سے ہم اسلام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام کا سینٹر جہاد کیوں ہے؟ ہر پل اپنی زندگی میں جہاد کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہر انسان کے اندر ہر پل ایک جہاد پہلے سے چل رہی ہے، ایک جہاد جو روح اور نفس کے بیچ میں ہے۔ نفس دنیاوی چیزوں کی خواہشات رکھتا ہے، یہ ہمارا نفس ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ ہم کول بنیں، فیمس بنیں، امیر، خوبصورت، لوگ ہمیشہ ہمیں پسند کریں۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی عبادت کریں اور غلط اور صحیح کے بارے میں نہ سوچیں۔ لیکن روح بالکل ہی اپوزٹ ہے۔ روح ایک ہی چیز مانگتا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن۔ روح صرف وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کا مالک راضی ہوگا۔ روح لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے صرف اپنی مالک کی خوشی کے لیے۔ روح پیسہ، دولت، یہ تمام چیزیں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے صرف اپنے مالک کی خوشی کے لیے۔ روح صحیح اور غلط کے بارے میں بار بار سوچتا ہے تاکہ وہ صرف حلال کام کرے اور حرام سے بچے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر روح اور نفس کی کانسٹنٹ جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور دونوں انسان کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، اسی لیے اسلام کا سینٹر ہی جہاد کے بارے میں ہے۔ جہاد چھوڑ دیں گے تو نفس جیت جائے گا، نفس ڈومینیٹ کرنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایسا انسان اللہ کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اپنے آپ کو خوش کبھی کر سکتا ہے، نہ ہی کبھی اس کے دل کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ وہ بار بار اپنے آپ کو یہی سمجھائے گا کہ میں دین کو فالو کر رہا ہوں، کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن دل میں کبھی بھی اس کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو یہ جنگ ہمارے اندر کانسٹنٹلی چل رہی ہوتی ہے، کیا یہ جنگ میں جیتنا آسان ہے؟ ظاہر ہے یہ جہاد بہت مشکل ہے، اور یہی بات اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جہاد ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ ہم سے پرفیکشن اسی لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ یہی وجہ ہے جو اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی انسان اس جہاد میں جیت نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نفس دنیا چاہتا ہے، ایک ایسی دنیا جو وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، لیکن روح اللہ کو چاہتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہ ہم سن سکتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس جنگ کو جیتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جہاد ہمارے اندر کانسٹنٹلی چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جنگ اس لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک دشمن ہے جو ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگیں۔ کیسے مانگیں؟ نماز پڑھیں اور بار بار اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو خوشیاں دیں، دعا مانگیں کہ اللہ آپ کے تمام پرابلمس کا حل نکال دے، آپ کے تمام مشکلات کو آسان کر دیں،
لیکن پھر اللہ سے مانگنے کے بعد صبر کرنا بھی سیکھیں۔ اپنی ہر مشکل میں آسانیوں کو ڈھونڈیں تاکہ پھر آپ کو اللہ کی رحمت نظر آئے گی اور اسی طرح آپ کے اندر توکل بڑھے گی۔ توکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں اور آپ بار بار اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے کے بعد اللہ پر وہ کام چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو یہ کام بہت مشکل لگ رہا ہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، تو اس آیت کے مطابق اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی بھی آپ نے اللہ کے آگے جھکنا نہیں سیکھا۔ آپ ابھی بھی اپنی زندگی کو خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو اللہ کے پلان پر ابھی بھی یقین نہیں ہے، شک ہے، اور ابھی بھی آپ کا نفس کنٹرول میں ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے، حالانکہ آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، تبھی آپ کی روح ڈومینیٹ کر سکے گی، اور اس وقت پھر آپ کی نماز اور دعا میں خشوع بھی آئے گی، آپ کے اندر صبر بھی آئے گا، اور آپ کو اسلام اور اپنی زندگی اتنی مشکل نہیں لگے گی۔ السلام علیکم۔